بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 7 میں آج ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے۔ ایک لیڈر جو ہے وہ اس چیز کا رسپانسبل ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی بھی فرم کو، کسی بھی انڈسٹری کو وہ کس طرح لیڈ کر رہا ہے اور وہ اپنا کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اس چیز کے حوالے سے۔ اگر تو کوئی آرگنائزیشن آج کے اس ماڈرن ایرا میں کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میرے نزدیک جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کسی ایک لیڈر کا اپنے کام کے حوالے سے اوبیڈینٹ ہونا، ریگولر ہونا، اس کام کو لے کے اس کے ساتھ ایکسپرٹیز جو ہے وہ انوالو ان کا ہونا۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک لیڈر جو ہے وہ بنا دیتی ہیں۔ لیڈر صدیوں بعد جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں اور ان لیڈر کا جو ہے وہ بڑا رول ہے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آج کے دور میں آئی فون جو ہے وہ ایک بڑا کامیاب جو ہے وہ اپنے آپریشن پرفارم کر رہا ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی جو ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن ورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے پیچھے جو اس کے فاؤنڈر ہیں، جو اس کے آنر ہیں، جس میں اسٹیو جابس کا نام جو ہے وہ بڑا منظر عام پر آتا ہے۔ اسٹیو جابس کی زندگی پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو بڑی ایسی حیران کن چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ایکسٹرا آرڈنری تھی، جو کہ ہر بندے کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح ونڈو کی بات کی جائے یا سافٹ ویئر کی بات کی جائے، مائکروسافٹ، تو بل گیٹس کا نام جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے اور بل گیٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ آرٹیکل مل جائیں گے۔ اس کی کامیابی کے جو تمام جو اس نے انٹرویوز میں اپنی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، اپنی اسٹرگل کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں، وہ باتیں آج کل ہمارے سلیبس کا حصہ بن رہی ہیں۔ تو لیڈر کا افیکٹو ہونا، لیڈر کا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے کام کے حوالے سے کنسسٹنٹ ہونا، یہ ایک بہت ضروری جو ہے وہ فیکٹر ہے۔ اسی طرح ایک اور اگر ہم اگزامپل کو ذہن میں رکھیں، یہ ساری اگزامپلز آپ جو ہیں وہ اپنے پیپر کا حصہ بنا سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں۔ مارک زکربرگ کی اگر بات کی جائے تو جب بھی فیس بک کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی مارک زکربرگ کا نام بھی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جس نے ایک آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ کیا، اس کا مائنڈ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں آج کے زمانے میں اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے، کوئی ایسا پلیٹ فارم لوگوں کو مہیا کیا جائے جس پہ وہ اپنے ایکسپریشن جو ہیں وہ ایکسپلین کر سکیں اور اس کے اگینسٹ لوگوں کے کومنٹس جو ہیں وہ چاہے برے ہوں یا اچھے ہوں، لیکن ہوتے تو کومنٹس ہی ہیں، وہ اس کو سننے۔ اگر ایک بندہ ہے، اگر وہ ریشنل ہو کے سوچے اپنے حوالے سے، اگر وہ اپنی ایویلیویشن کرنا چاہے، تو اگر وہ ایک ایماندار اور خود کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہے تو اسے صرف اپنے بارے میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں ہوں۔ اس کا یہ بھی مائنڈ ہوگا کہ کیوں نہ میرے حوالے سے جو لوگ نیگیٹو پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ بھی باہر آئیں کومنٹ کی صورت میں، تاکہ ان پہ میں مزید ورکنگ کر کے اگر تو مجھے ضرورت ہوئی اس حوالے سے تو اس کو ریموو کر سکوں، یا ہو سکتا ہے وہ جو چیز جو میرے اندر لوگوں کو غلط نظر آتی ہے اس کے حوالے سے مسکنسیپشن ہے لوگوں کی، اگر مجھے پتہ چلے گی تو میں اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے کچھ سوچ سکتا ہوں، کچھ اسٹیپس لے سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے جب بھی ہم لیڈرشپ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
لیڈرشپ ایک ایسا ٹاپک ہے مینجمنٹ کا جس کی ڈیٹیل بے شمار آپ کو بکس میں ملیں گی، جس کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو سننے میں آئیں گی، دیکھنے میں آئیں گی، میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ آج ہم نے جو ٹاپک ہے اس کو لیڈرشپ تھیوری کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ لیڈرشپ سٹائل کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لیڈرشپ سٹائل ان مینجمنٹ۔ یہ ہم نے جو ہے وہ آج اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اس کا انٹرو جو ہے وہ آپ اس کو ایز اے انٹرو لکھ سکتے ہیں، یہ جو جتنا میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ چیز سوچنے کے لیے، یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمارے مائنڈ میں ایک لیڈر کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، دیکھنے ہیں، تاکہ ہماری جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو سکے اس حوالے سے۔ آج ہم کچھ لیڈرشپ تھیوریز پڑھیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لیڈر کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں جو ہے وہ اپنے اس تمام عمل کو لے کے وہ اتنا کنسسٹنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں آج کا جو دور ہے وہ ٹوٹلی کمپٹیشن کا دور ہے، دنیا کمپٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس تمام کمپٹیشن کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو کمپنیز کے آنر ہیں، سی ای او ہیں، چیئر پرسن ہیں، وہ اگر تو کسی کامیاب آرگنائزیشن کے جو ہے وہ چیئر پرسن ہے تو ان کی پرسنل لائف پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو ایکسٹرا آرڈنری ہوگی، جو آپ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتے، فی الحال نہیں کر رہے ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی جو ایک بات ہے اس کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ہم نے وہ بھی چیزیں دیکھنی ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہم ایز اے ہیومن بینگ کسی نہ کسی چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ایک گروپ ہو، چاہے آپ یہ کہہ لیں کوئی فرینڈ شپ جو ہے وہ سرکل ہو۔ فرینڈ شپ سرکل ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک لیڈر کا رول پلے کرتا ہے، گھر ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ کوئی لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے جو تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے جو ہے وہ ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان کو پرکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں what kinds of personal traits we need to develop in our personality to become a successful leader, to perform a different successful leadership attributes۔ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھی۔ آج ہم نے جو میرے پاس چیپٹر نمبر ویسے 17 ہے، یہ ویری کرے گا آپ کی بکس سے، بینگ این افیکٹو لیڈر، یہ بڑا اہم چیپٹر ہے۔ یہاں ہم جو بھی چیزیں پڑھیں گے، چاہے لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی یہ بڑی اہم، اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کی بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ ہم نے آج جو ایک چیز پڑھنی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں لیڈرشپ بیہیویئر تھیوری۔ اس میں ہم آلموسٹ 3 جو ہے وہ قسم کے لیڈر جو ہیں
ان کی پرسنل ٹریٹس جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تاکہ ہماری جو کنسیپشن ہے، ہماری جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو کچھ ایسے لیڈر ہیں جو اپنی امپلائی کے ساتھ، اپنی امپلائی جو ان کی ٹیم ہے اس کے ساتھ بڑے ہی لینینٹ ہیں، بڑے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ سافٹ اسپوکن ہیں، اور وہ بہت کامیاب ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ آپ کو لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو ایک کمپنی چلا رہے ہیں یا ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، ان کا رول جو ہے وہ اپنی لیبر کے ساتھ بڑا اسٹرکٹ رول ہے، بڑا بیہیویئر ان کا وہ بڑا ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ بڑا سخت قسم کا ہے، لیکن وہ بھی کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر یہ کویشچن جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جب کہ یہ دونوں کامیاب ہیں تو کون سی دونوں میں سے لیڈرشپ ٹائپ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم لیڈرشپ بیہیویئر تھیوری کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اس میں ہم نے 3 قسم کی ٹائپس جو ہیں وہ لیڈرشپ کی پڑھنی ہے، جس میں پہلی جو ہے یہ شارٹ کویشچن پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لانگ کویشچن کے حوالے سے بھی۔ پہلی جو قسم ذہن میں آتی ہے وہ ہے ڈیموکریٹک سٹائل۔ اب ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈر یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سے لیڈر ہوتے ہیں جن میں یہ جو ہے وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جن کی یہ خصوصیت ہوتی ہیں؟ اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ڈیموکریٹک کا مطلب ہے جمہوریت۔ آپ کے اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، مارشل لا نہیں ہے، جو آرمی ہے اس کا جو ہے وہ لیڈرشپ میں رول جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ بظاہر ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو اس وقت ہمارے جو ہے وہ ملک پاکستان پہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریٹک کا مطلب یہ ہے عوام کی مفاہمتی رائے، یعنی ایک ایسا ایک کردار جو ہے وہ ہم سامنے لاتے ہیں اپنے ووٹ کے تھرو، جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اکثریت سے، جس میں اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو باشندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی ووٹنگ کے تھرو ایک جو ہے وہ لیڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ووٹنگ کے تھرو جو ہے وہ کچھ سیٹس بنتی ہیں، اور ان سیٹس جس کی زیادہ ہوں گی وہ جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملک میں جہاں جہاں ڈیموکریسی کا تعلق ہو۔ ڈیموکریسی میں چونکہ ایک نمائندہ سلیکٹ کیا جاتا ہے عوام کی اکثریت سے، تو وہ اصولی طور پر عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اس کے تمام تر ایکشن جو ہیں وہ عوام کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، ہر وہ مرضی کے مطابق ہونے چاہیے جو لیگل ہیں، جو عوام کا رائٹ ہے، کیونکہ عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے اپنے ووٹ کے تھرو۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں، ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں تو بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اب چونکہ ملک میں کوئی لیڈر جب سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں عوام کی مرضی شامل ہوتی ہے، عوام اپنی رائے دیتی ہے، اور اگر ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیں اور کسی ایسے اچھے ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، جو بڑی ترقی یافتہ ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لیڈر از اونلی رسپانسبل ٹو دا نیشن۔ لیڈر جو ہے وہ آنسریبل ٹو، لیڈر از اونلی آنسریبل ٹو دیئر نیشن، اپنی عوام کو، اپنی قوم کو وہ جواب دیتا ہے، اور اس کے تمام تر ایکشن جو ہیں اپنی قوم کے حوالے سے کہ مفاد تر کے ہوتے ہیں۔ اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں سوچتا۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ جسٹ اس کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے عوام کی مدد سے، چونکہ ہم اس ملک پہ جو ہے وہ رول کر رہے ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس ٹرسٹ کو پے بیک کیا جائے، جو عوام نے ہم پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ کارکردگی سے، اپنی اچھی پالیسیز سے، اپنے اچھے عمل سے اس کو پے آف کیا جائے، پے بیک کیا جائے اس کو، عوام کو۔ اسی طرح جب ہم چونکہ لیڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور لیڈر میں بھی ایک پہلی ٹائپ آ گئی ہے ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ، تو ہم ایک چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ کون سی ایسی ٹائپ ہے۔ دیکھیں،
لیڈر کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ نہیں ہوتا، کسٹمر کے ساتھ اس کا لنک بعد میں آتا ہے، پہلے اس کا لنک جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور امپلائی کے ساتھ چونکہ اس کا لنک ہے تو ڈیموکریٹک میں ہم نے جو اپنے ملک کی اگزامپل دی عوام کی مرضی کے مطابق، اسی طرح مینجمنٹ کے اس کنسیپٹ میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے امپلائی کی مرضی کو بڑی اہمیت دیتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کے امپلائی کی رضامندی شامل ہوتی ہے، وہ ان کی سجیشن لیتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، فائنل ڈیسیجن اس نے خود کرنا ہے، جو بھی ہوگا فائنل ڈیسیجن کے حوالے سے، لیکن وہ اپنی جو امپلائی ٹیم ہے اس کو کنسیڈر ضرور کرتا ہے، ان کی سجیشن سنتا ہے، ان پہ اپنا فیصلہ ڈائریکٹ امپوز نہیں کرتا، پہلے انہیں سنے گا، ان کی سجیشن کو سنے گا، اس کے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پوائنٹس کو سامنے رکھے گا۔ اب آپ یہ کہیں وہ کیسے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ سامنے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں یہی تو ایک لیڈر کی خوبی ہے، کوالٹی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور اس کے بارے میں جتنی تمام چیزیں ہیں وہ ان کو سوچے اور اسے کنکلوژن ڈرا کرے کہ کیا چیز ہے جو ان کے سجیشن میں جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور کون سی چیز ان کی سجیشن میں نیگیٹو ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم پھر اس بات پر پہنچتے ہیں، اس جو ہے وہ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں آپ اتنا جو ہے وہ اگر آپ کنسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، پرفارم لیڈرشپ رول with suggestion of their employee۔ یہ ایسی جو ہے وہ کون سی اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے بزنس ہیں جس میں کسٹمر کے ساتھ امپلائی کا اٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں، کسٹمر کی نیڈ اور ڈیمانڈ کو سمجھ جاتے ہیں۔ امپلائی جو مالک ہے اس کی بھی اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو کسٹمر کے ساتھ فزیکلی اٹریکشن ہے وہ امپلائی کی ہوتی ہے۔ تو پھر جو مالک ہے، جو امپلائی ہے، وہ اپنی امپلائی ٹیم کو بلائے گا اور کہے گا کہ وی وانٹ ٹو پرفارم دس فنکشن in our organization, I need your suggestion, I need your recommendation, I need your policy according to this project۔ تو وہ پھر اپنی سجیشن امپلائی دیتے ہیں کہ دیکھیں سر لاسٹ ایئر جو آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا، ایک پروڈکٹ لانچ کی تھی، اس حوالے سے کسٹمر کا جو ہمیں فیڈ بیک سننے کو ملا وہ یہ ہے، ہمیں اس چیز میں یہ اگر تو آپ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ شامل کر لیں، کیونکہ یہ کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہماری ڈائریکٹ اٹریکشن جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر یہ سجیشن سننے کے بعد ایک اچھا لیڈر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ جو سجیشن دے رہے ہیں کیا اس کو اپنی پروڈکٹ میں، اپنے پروجیکٹ میں انسٹال کرنا ایزی ہے، کیا یہ وقت کی ضرورت ہے، کیا یہ جو فیڈ بیک انہوں نے کسٹمر سے لیا ہے یہ اسپیسیفک کسٹمر سے تو نہیں لیا، وہ کتنے نمبر آف کسٹمر تھے یا ان کی کیا پرسنٹیج تھی جن کے مطابق جو ہے اس چیز کو انسٹال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر آپ کے پاس 100 کسٹمر ہے، اس میں ایک کہہ دیتا ہے یہ چیز ہونی چاہیے، باقی 99 کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو میجورٹی ونس۔ ایک لیڈر دیکھے گا کہ میجورٹی کا فیصلہ کیا ہے، میجورٹی کسٹمر کا ہم اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، وہ پھر اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلے گا اور پھر اپنے ریسورسز کو انالائز کرے گا کہ یہ جو پروجیکٹ میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ جو میری امپلائی کی سجیشن ہے کیا یہ ریزنیبل ہے، کیا یہ میرے ودن دی فائنینس میں آتی ہیں یا نہیں، کیا میرے فائنینشیل جو ہے وہ پوزیشن ایسی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر سکوں۔
स्लाइड आई।